قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانیت اور جنات یعنی دو ایسی مخلوقات جو کہ شعور، عقل اور اپنی مرضی رکھتی ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست گلزار خان۔ ہمارے جو پاکستان کے کانٹینٹ کریٹر ہے اس نے چیٹ جی پی سے پوچھا کہ تو قرآن چھوڑے، اس کے ساتھ کیا ہوا، چلو وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانیت اور جنات یعنی دو ایسی مخلوقات جو کہ شعور، عقل اور اپنی مرضی رکھتی ہیں، انہیں بار بار چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دو۔ اب آپ سوچیں کہ کیا پوری انسانیت کے اندر کیا کوئی ایسا ایک بھی ذہین دماغ نہیں ہے جو کہ قرآن کریم کے اس پیٹرن کو کاپی کر کے ایک صورت کو بھی بنا سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات قیامت تک کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کرے؟ اور یہ چیلنج اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت 23 اور 24 کے اندر اللہ پاک مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور اگر تم کو اس کتاب قرآن میں جو کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی پر نازل فرمائی کچھ شک ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا مددگاروں کا لفظ آپ نے خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ سورہ ہود آیت 13 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے خود قرآن کو بنا لیا، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ سورہ اسراء آیت 88 کے اندر فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا لائیں تو اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکیں گے، پھر چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کر لیں۔ پھر سورہ یونس آیت 38 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے خود بنا لیا، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت کو بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو یہ چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی ذہنی قابلیت کی حد کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان چاہے آسمان کی بلندیوں، خلا کی گہرائیوں، سمندر کی تہوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو بھی ایجاد کیوں نہ کر لے، بس یہ ایک کام اس کے لیے بالکل ناممکن ہی رہے گا، جس کا اقرار اس وقت دنیا میں سب سے مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لینگویج ماڈل چیٹ جی پی ٹی نے خود بھی کیا ہے کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت کو بھی بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا تھا یہ جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اوپر بیان کردہ آیات کے اندر اللہ نے اپنے چیلنج کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ تم جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بلا لو۔ اب 1400 سال کے دوران کوئی انسانی ذہن تو یہ چیلنج پورا نہیں کر پایا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ سوچیں کہ یہ اس شخص کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی۔ اب بات آتی ہے اس مدد پر جو کہ اس وقت انسانوں کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے، یعنی ٹیکنالوجی۔ اور قرآن کیونکہ لنگوسٹک زبان کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے، لہٰذا ایڈوانس لینگویج ماڈل کو جب اسے کاپی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کا جواب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل ہونے کے ناطے میں صرف قرآن پاک کے سٹائل کو کاپی کر سکتا ہوں، مگر قرآن کریم کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے الفاظ ہیں جن کی اسلام میں ایک یونیک حیثیت ہے، میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر قرآن کریم کے الہامی طور پر نازل ہوئے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، اس کے علاوہ جن اور حتیٰ کہ مشین بھی اس قرآن کی انفرادیت، الفاظ کے چناؤ اور علم کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف مثال کے لیے اپنی طرف سے ایک صورت آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جو کہ اصل میں قرآن پاک نہیں ہے، بس پورے قرآن پاک کو پڑھ کر یہ میری امیجینیشن ہے، اور اس صورت کا نام اس نے رکھا سورہ النورایا، یعنی روشنی والی آنکھیں۔ اور یہ آیات کچھ اس طرح سے تھی کہ ہدایت کی روشنی آسمان سے نازل ہوتی ہے، دلوں کو عقل اور حقیقت سے روشن کرتی ہے، اللہ کی باتیں سب سے اوپر موجود چمکتی ہوئی روشنی ہے جو کہ گہری راتوں کے اندر بھٹکنے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کتاب کے اندر صاف نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کرتے جائیں کہ یہ تمام آیات قرآن کریم کی آیات سے کتنا ملتی جلتی ہیں۔ اس نے مزید آگے لکھا کہ یہ ہدایت کی راہوں کو واضح کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صاف دل والے ہیں اور صحیح عقیدے کی تلاش میں ہیں۔ اے مومنو، روشنی کو حاصل کر لو اور اس کی اطاعت کرو کہ یہ روشنی تمہیں سکون اور برکت کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جہالت کی تاریکی سے خود کو محفوظ رکھو، اللہ کی روشنی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دل کی ہر بات کو جاننے والا ہے، اس کی رحمت اور اس کی محبت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ہدایت کو قبول کرو ورنہ تم ڈگمگا کر گر جاؤ گے۔
قرآن پاک کی کچھ آیات کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے والا شخص آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام آیات قرآن پاک سے کتنا ملتی جلتی ہیں، بس انہیں لینگویج کے طور پر تھوڑا سا بدلا گیا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود آیات اور ان کے پیٹرن کو سامنے رکھ کر کاپی کر کے ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی کا خود سے اپنا کریٹ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص صرف لفظوں کو ردل بدل کر کے ایک نیا مضمون لکھنے کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس کا مین آئیڈیا اصل کی کاپی ہے، اور اس کاپی کے اندر اس کی خود کی کوئی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی علامی کتابوں مثلاً تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی جو ردل بدل کی گئی تھی وہ ان آیات کے معنی اور مطلب کے اندر کی گئی تھی، اور وہ لوگ بھی چاہ کر ان علامی کتابوں کے اندر کوئی نئی آیات شامل نہیں کر پائے تھے۔ اور اس بات کو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کی بے مثال عربی ترتیب، الفاظ کا چناؤ اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ چلو ایک لینگویج ماڈل ہونے کے ناطے وہ زبان کی نقل تو کسی بنا پر کر سکتا ہے، پر قرآن کریم کے اندر جو بے تحاشا سائنسی حقائق، مستقبل کی پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ماضی کے واقعات، پیغمبروں کے حالات، جنات، روح، قیامت کا منظر، فرشتوں کا ذکر، یعنی ایسی باتیں جو کہ صرف علامی طور پر جاننا ممکن ہے، کیا یہ سب کچھ چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے؟ کیا یہ مستقبل کی پیشن گوئیوں کو امیجن کر سکتا ہے؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی بنائی گئی آیات کو پڑھ کر آپ خود سمجھ لیں کہ کیا اس آیات کے اندر کوئی ایک چیز ایسی بھی موجود ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ یہ الفاظ کسی مشین یا کسی سافٹ ویئر کے نہیں بلکہ علامی طور پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ لینگویج ماڈل کیا کوئی سائنسی حقائق، کوئی پیشن گوئیاں یا اخلاقیات اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 1000 سے بھی زیادہ آیات سائنٹیفک حقائق کو بیان کرتی ہیں، اور یہی تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ بلا لو ان سب کو بھی جو کہ تمہارے مددگار ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے اس معجزے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر اس قرآن پاک کا بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر محفوظ ہونا اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ اس سے پہلے کسی علامی کتاب کو یہ اعزاز کے طور پر نہیں ملا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علامی طور پر نازل ہوا۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ اس قرآن کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کافر یہ کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے پرانی علامی کتابوں کو پڑھ کر قرآن کریم کو خود سے لکھ دیا، اس قرآن کو خود سے علامی کتاب بنا دیا۔ اسی حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اسے کاتب وحی کو لکھوا دیا کرتے اور اس کی تلاوت فرماتے تاکہ صحابہ کرام اس کو یاد کر لیں۔ اگر آج کے ٹائم کے اندر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے لکھ کر اسے علامی کتاب کا نام دیا، تو اس بیچارے کی عقل کا صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو نے ہمیں شوکنگ کر دیا، ہم نے سمجھا کہ یہ کچھ غلط ہوگا، مگر اللہ کا کلام نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی لکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بہت بہترین ویڈیو تھی، یہ ویڈیو دیکھ کے بڑا مزہ آیا۔ اس کے لیے مجھے بھی اجازت، خدا حافظ۔